آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہا دوسرے سوال میں بھی تو کامیاب ہو گیا. اب آخری سوال, لاسٹ کوشچن, انتم پرشن میں آپ سے پوچھتا ہوں, عمر بتاؤ کیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے. حضرت عمر خاموش ہو گئے, سکوت اختیار فرمایا. میرے نبی نے فرمایا عمر جواب دو. پہلے سوال میں فوراً جواب دیا تو نے, دوسرے سوال میں فوراً جواب دیا تو نے, آخری سوال میں تو خاموش ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تو دولت سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اسی لیے تو خاموش ہے. بتانا پڑے گا تجھے, جواب دینا پڑے گا. عمر سنو, والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی. اے عمر سن لو, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, جب تک میں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سننے سوچنے والی بات ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. کون ہے حضرت عمر؟ خلیفہ دوم ہے. خلیفہ دوم میرے یعنی سارے انبیاء کے بعد سارے مخلوق میں سب سے افضل بعد الانبیاء افضل البشر حضرت ابو بکر, بعدہ حضرت عمر, بعدہ حضرت عمر. یعنی سارے نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد سارے مخلوق میں بہتر مرتبہ والے حضرت ابو بکر, اس کے بعد حضرت عمر. سوچ لیجئے, ان سے کہا جا رہا کیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اپنی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں, جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. صحابی ہیں, صحابی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے. صحابی وہ بھی خلیفہ دوم حضرت عمر. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اب جب یہ سننا تھا حضرت عمر چھٹپٹانے لگے. اب بتاؤ حضرت عمر مومن نہیں, کیسے مومن نہیں؟ کیا حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ تو میرے نبی نے پڑھایا تھا, پھر مومن کیوں نہیں؟ کیا میرے حضرت عمر نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ ارے پانچوں وقت تو نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے, مومن کیوں نہیں؟ مومن اس لیے نہیں کہ نبی سے جان سے زیادہ محبت نہیں, نبی سے جان سے زیادہ محبت نہیں تو مومن نہیں. چھٹپٹا رہے ہیں. رحمت للعالمین کہتے ہیں عمر فکر کیوں کرتا ہے قریبا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے. قریبا میں رحمت للعالمین ہوں, میں شفیع المذنبین ہوں. قریبا آشا کی کرن جاگی, امید کی کرن جاگی. حضرت عمر آتے ہیں, میرے نبی سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں عمر بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا تو مومن ہو گئے. تو پتا کیا چلا کہ رسول سے محبت کمال ایمان کی دلیل. حضرت زید بن حارثہ ابھی چھوٹے تھے. حضرت حضرت زید بچے ہیں. اب وہ گھر سے نکلے, کسی نے پکڑ لیا اور اسے بیچ دیا. وہ اس کو بیچا, 10 ہینڈ ٹو ہینڈ بکری ہوتے ہوئے, غلام بنتے ہوئے کہاں آئے؟ قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچا, نبی کی بارگاہ میں آئے. حضرت زید نبی کی بارگاہ میں آئے, اور نبی کی بارگاہ میں نبی کی خدمت کرنے لگے اور مقام صحابیت سے شرفیاب ہوئے. جب حضرت زید کے والد کو پتا چلا, ایمان نہیں لائے تھے, والد کو پتا چلا کہ زید محمد نامی ایک شخص کے پاس ہے. پتا لگاتے ہوئے جناب زید کے والد آتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے. اس لیے کہ باپ کی محبت آپ سمجھ سکتے ہیں, بچپن سے میرا بیٹا غائب تھا, کس قدر ہم نے بیٹے کی جدائی برداشت کی ہے. یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں. بولے مجھے کوئی دقت نہیں ہے, اگر زید آپ کے پاس جانا
جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. کہا زید ادھر آ, زید ادھر آ, تیرے ابو آئے ہیں, بتا تو اپنے ابو پاس جائے گا یا میرے پاس رہے گا؟ اب بیٹا ہے, کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے, کبھی میرے نبی کی نورانی چہرے کو دیکھتا ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہا, دو راہیں میں ہے. ارے باپ جو کئی سالوں سے میں نے جدائی اختیار کی ہے, ان کے پاس جاؤں یا رحمت للعالمین کے پاس رہوں؟ لیکن فیصلہ کرتے دیر نہیں لگی, قدموں میں لپٹ گئے, قدموں میں لپٹ گئے. اور حضرت زید نے کیا کہا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, اور تیرے قدموں میں جو کونوں نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, اور کونوں نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, اور کونوں نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. اور حضرت زید نے یہ بھی کہا کہ تیرے ٹکڑے سے پلے غیر کا منہ کیا دیکھے, اور تیرے ٹکڑے سے پلے غیر کا منہ کیا دیکھے, اور کونوں نظروں جھڑکیاں کھا یہ کہاں, جھڑکیاں کھا یہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھا یہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور حضرات وہ نبی, وہ میرے محبوب نبی, آج ہم اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ نبی کا پسینہ اس قدر محبوب ہے کہ جس راستے پہ چلے جاتے ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے, جس گلی میں چلے جاتے ہیں وہ گلی مہک جاتی ہے, جس راہ میں چلے جاتے ہیں وہ راہ مہک جاتی ہے, جس شہر میں چلے جاتے ہیں وہ شہر مہک جاتا ہے, جس نگر میں چلے جاتے ہیں نگر مہک جاتا ہے, جس بستی میں چلے جاتے ہیں وہ بستی مہک جاتی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کہ ان کی مہکن دل کے, ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, گلچے کھلا دیے ہیں, کہ ان کی مہکن دل کے, اور ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے, اور جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے دادا میرے شاہ, جس راہ چل دیے ہیں اور کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. بہت بڑے مقرر اور بہت بڑے شاعر تو نہیں ہے, اتفاق سے آج ایک جگہ پروگرام اور جانا ہے, تھوڑی